اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حاضر خدمت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے مدنی قاعدہ کی تختی نمبر 1 کا ورد کیا تھا، اور آج ہم ان حروف تہجی کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا شرعی طور پر ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، اور کتابی صورت میں اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کریم خوب ٹھہر ٹھہر کر اور ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو۔ اور ترتیل سے متعلق جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کی تجوید اور رموز اوقاف کے جاننے کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور اگر قرآن مقدس کو پڑھتے وقت حروف کے مخارج، ترتیل وغیرہ کا لحاظ نہ رکھا گیا تو اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ مثلاً قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ اب اس کے شروع میں 2 نقطوں والا کاف ہے جسے ہم بڑا کاف بھی کہتے ہیں، اور لفظ کل کا معنی ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور اگر اس کی جگہ ہم چھوٹے کاف کے ساتھ کل پڑھیں گے تو معنی ہوگا کھا لو وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ سب خرابیاں اس وقت لازم آتی ہیں جب بندہ مخارج کا لحاظ نہیں رکھتا۔ تو دوستوں سے اندازہ لگائیں کہ مخارج کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو دوستو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مکمل مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے خواہشمند حضرات ویڈیو میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ تو دوستو عربی حروف تہجی کو ادا کرنے کے کل 5 مخارج ہیں، جن میں سے نمبر 1 پر ہے حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتین، نمبر 4 جوف دہن، نمبر 5 خیشوم، اور انشاءاللہ تعالی ان میں سے ہر ایک کو ہم سبقاً آئندہ ویڈیوز میں سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔